بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسٹوڈنٹس، 10th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 10th کلاس کی اسلامیات لازمی کی سورۃ الممتحنہ کا دوسرا رکوع اور آخری رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کو پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم دیکھتے ہیں بک ہمارے سامنے ہے اور بک پر ہم سورۃ الممتحنہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا آج دوسرا اور آخری رکوع ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 13 تک آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ۔ عسى اللہ، عجب نہیں، یعنی یہ بات دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ عجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو، الذین عادیتم، جن سے تم دشمنی رکھتے ہو، منہم مودہ، دوستی پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پہلے حکم فرمایا تھا کہ کفار اور مشرکین کو دوست نہیں بنانا، ان سے اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ راضی رہے، ان سے دشمنی رکھنی ہے۔ اب اس رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم نے اللہ کی رضا کے لیے ان سے دشمنی کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ یہ بات قریب ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان گہری دوستی پیدا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ لا ینہاکم اللہ، تمہیں دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا۔ یعنی وہ کفار کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے تمہارے گھروں سے تم کو نہیں نکالا، اگر تم ان کے ساتھ انصاف کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے مقابلے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا کہ تم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان سے دوستی کرو اور ان سے انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے منع کن لوگوں سے کیا بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے، ان الذین قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی ہے، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی ہے، أَن تَوَلُّوهُمْ، ان سے دوستی کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرما رہا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کی، ایک، نمبر 2 تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، 2، اور نمبر 3 جنہوں نے تمہارے گھروں سے نکالے جانے میں ان لوگوں کی مدد کی، ان سے دوستی کرنے سے اللہ نے تمہیں منع فرما دی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو لوگ ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے وہی لوگ ظالم ہوں گے۔ آگے ایک اور حکم بیان ہو رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات
اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں آ جائیں مہاجراتن وطن چھوڑ کر فامتحنوہن تو ان کی اچھی طرح آزمائش کر لو، ان کو اچھی طرح جانچ لو، پرکھ لو ان کو۔ اللہ اعلم بایمانہن اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ فرمایا کہ جب مومن عورتیں آئیں ہجرت کر کے تمہارے پاس تو پھر فامتحنوہن ان کی اچھی طرح جانچ کرنی ہے، پرکھ لینا ہے ان کو کہ یہ ایمان لے بھی آئے ہیں یا کہ نہیں۔ تو جب جان لو کہ واقعی ایمان لے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ایمان کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ پس اگر تم کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو۔ اب انہیں کافروں کو واپس نہیں کرنا، کیوں؟ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ کہ یہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے جائز ہیں، کیونکہ کوئی مومن عورت کبھی بھی کسی کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ آگے فرمایا وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا جو کچھ ان کافروں نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کافروں کو دے دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو اذا آتیتموہن اجورہن کہ جب تم ان کو ان کا حق مہر ادا کر لو۔ وہ عورتیں آئیں مسلمانوں کے پاس ہجرت کر کے، آپ نے کیا کیا؟ ان کو جانچ لیا، پرکھ لیا۔ مدینہ والوں نے جب جانچ پرکھ لیا، پتہ چل گیا کہ یہ عورتیں مومن ہیں، مسلمان ہیں، پھر انہیں کافروں کو واپس نہیں کرنا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ان کافروں کو وہ مال سارا دے دینا ہے جتنا ان عورتوں پہ انہوں نے خرچ کیا ہوگا۔ جب ان کو مال دے دیا، اب یہ عورتیں فارغ ہو گئیں اور مسلمانوں کے پاس۔ اب وہ مسلمان جو ان کا حق مہر انہیں دیں وہ ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِإِثَمِ الْكَوَافِرَ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ اور تمہیں یہ جائز نہیں ہے کہ تم کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے قبضے میں رکھو، یعنی تم کافر عورتوں کو اپنے قبضے میں مت رکھو، وہ کافروں کو واپس لوٹا دو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اور جو کچھ تم نے ان عورتوں پر خرچ کیا ہوگا وہ تم کافروں سے مانگ لو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے مانگ لیں۔ جو خواتین مسلمان ہوئیں، مسلمان ہونے کے بعد وہ مدینہ پہنچیں، اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کافروں کو دے دیا جائے جو کچھ انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا ہے، اور مسلمانوں سے وہ کافر ان عورتوں پر جو خرچ کیا ہے وہ مانگ لیں۔ اور اگر کوئی کافر عورت ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اب وہ کافرہ عورت جو ہے وہ مسلمان اس کو واپس کر دیں، کافروں کو دے دیں، کیونکہ وہ کافر عورت بھی مسلمانوں کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اور مسلمان کافروں سے مانگ لیں جو کچھ ان مسلمانوں نے اس کافر عورت پر خرچ کیا ہے۔ ذالکم حکم اللہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یحکم بینکم وہ تم میں فیصلہ کر دیتا ہے، اس نے تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا اس بات کا۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے، فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ تو پھر اس کا مہر وصول اگر نہیں ہوا تو پھر تم ان کافروں سے جنگ کرو۔ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ تو جب اس جنگ سے مال غنیمت حاصل آئے نا تو پھر مثل ما انفقوا تو پھر ان لوگوں کو اس مال غنیمت میں سے دو کہ جن کی عورتیں چلی گئی ہیں، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اتنا مال دینا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں ڈرتے رہو۔ یعنی معلوم کیا ہوا؟ بتایا یہ جا رہا ہے
کہ اگر کوئی عورت کافروں کے پاس چلی جائے تو کافروں سے جنگ کرنی ہے، کیونکہ اس کا مہر ابھی، اس کا خرچہ ابھی وصول نہیں ہوا تھا۔ تو جب مال غنیمت ملے، کافروں سے جنگ کر کے تمہیں مال ملے، اس مال سے ان لوگوں کو دینا ہے کہ جن کی عورتیں کافروں کے پاس چلی گئی ہیں۔ کتنا مال دینا ہے؟ جتنا مال ان لوگوں نے ان عورتوں پر، مسلمانوں نے خرچ کیا تھا۔ یا ایھا النبیو، اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر بیعت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرکن، اور چوری بھی نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور بدکاری بھی نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، نہ قتل کریں گی اور نہ ہی اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کوئی بہتان باندھ کر لائیں گی، یعنی کسی پر کوئی الزام لگا کر نہیں آئیں گی، ان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگا ہوگا۔ ولا یعصینک فی معروف، اور نہ نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی کریں گی، فبایعہن واستغفر لہن، آپ ان سے بیعت لے لیں، اور واستغفر لہن، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، واستغفر لہن اللہ، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش مانگیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا ہے، غضبناک ہوا ہے، ان سے دوستی نہ کرو۔ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، فرمایا کہ جس طرح کافروں کو مردوں کے اٹھنے کی امید نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھی سورۃ الممتحنہ، کچھ باریک باتیں اس کے اندر گزری ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا، تاکہ کسی قسم کے کسی سوال کا جواب دینے میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آج ہمارا پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ نیکسٹ پارٹ احادیث کے ساتھ پھر لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔